الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. محترم حضرات، بزرگوں، عزیز نوجوانوں و معزز خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، بزرگی و برتری، عظمت و جلالت، شان و شوکت، عزت صرف اور صرف اسی رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب العالمین نے ساری کائنات کو بنایا، جس نے ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں کو صرف 6 دنوں میں پیدا کیا، جس کا کوئی شریک نہیں، جو وحدہ لا شریک ہے. حمد کے بعد درود و سلام نازل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی، امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ ابراہیم کی سورۃ البقرہ کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو بہت سارے کلمات کے ذریعے آزمایا، تو ان کلمات میں یعنی ان امتحانات میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے. فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے اس کو مکمل فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انعام دیتے ہوئے کہا کہ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اپنی ذریت کی فکر کرتے ہوئے کہا کہ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ اللہ یہ مقام و مرتبہ میری ذریت کو بھی، میری اولاد کو بھی ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، یعنی ظالموں کو یہ مقام و مرتبہ نہیں ملے گا. یعنی جب تک آپ کی اولاد، آپ کی امت یہ جو ہے آپ کی طرح امتحانات میں کامیاب ہوگی، اللہ تعالیٰ یہ مقام و مرتبہ عطا کرے گا. لیکن جب وہ ظلم و زیادتی کرنے لگے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ مقام و مرتبہ چھین لے گا. تو محترم حضرات، اس آیت کو بنیاد بنا کر انشاءاللہ آج کے خطبے میں حیات ابراہیمی سے اسباق، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے کیا کیا اسباق ہیں، اس جانب کچھ اشارے کرنے کی کوشش کروں گا.
دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی حق بولنے اور حق بات پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، اس وقت ہمارے سامنے دو مناسبتیں ہیں، ایک ہے حج بیت اللہ اور دوسرا ہے عید الاضحیٰ یا قربانی کے ایام۔ تو دونوں عبادتوں سے ابراہیم علیہ السلام کا گہرا تعلق ہے، چاہے حج بیت اللہ ہو یا جو ہے قربانی ہو یا عشر ذی الحجہ کے متعلق ہو، ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ان دونوں عبادتوں سے ہے، اور اسی لیے مناسب سمجھا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے متعلق اور اس سے حاصل ہونے والے ہم میں کیا اسباق ہیں، اس جانب کچھ اشارہ کیا جائے۔ محترم حضرات، امت محمدیہ کا ابراہیم علیہ السلام سے گہرا تعلق ہے۔ ویسے تو امت محمدیہ تمام انبیاء پر ایمان لاتی ہے، تمام انبیاء کو مانتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے امت محمدیہ کا ایک خاص تعلق بتایا اور کہا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ أَبِيكُمْ ابراہیم، کہ تمہارے باپ ابراہیم کے دین کی تم اتباع کرو۔ جس طرح ہمارے روحانی باپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی طرح ہمارے روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ کی ملت، اس کا طریقہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر کیا سورۃ الممتحنہ میں کہ لقد كانت لكم اسوة فی ابراہیم والذین معہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کے زندگی میں تمہارے لیے ایک اسوہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، ایک نمونہ ہے، تم ان کے طریقے پر چلو۔ قد كانت لكم آیۃ فی رسول اللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج پر گئے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، کہ جب مجھے اسراء و معراج کرائی گئی تو اس رات مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا فقال یا محمد اقری امتک منی السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة وعذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے آپ اپنی امت کو سلام کہیے، میرا سلام آپ کی امت کو سنائیے، وَأَخْبِرْهُمْ، اور اپنی امت کو بتائیے کہ وَأَنَّ الْجَنَّةَ طِيبَةُ التُّرْبَةِ، کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ مٹی ہے، جنت کی مٹی بہت پاکیزہ مٹی ہے اور اس کا پانی بہت ہی میٹھا ہے اور وہ چٹیل میدان ہے، وَأَنَّهَا قَيْعَانٌ، وہ چٹیل میدان ہے، وَأَنَّ غِرَاسَهَا، اب اس میں کھیتی باڑی کیسے کرنا ہے، کیسے درخت لگانا ہے، کہا کہ یہ ذکر آپ اپنی امت کو بتاؤ، اپنی امت کو یہ ذکر بتاؤ، کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جتنا زیادہ یہ ذکر کریں گے اتنے زیادہ اس کے لیے درخت لگائے جائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ ذکر پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام سے امت محمدیہ کا گہرا تعلق ہے، امت محمدیہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خصوصی رشتہ ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ ہمارا جو قبلہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اس کے معمار، اس کے بانی، اس کو تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس پتھر پر غیر معمولی طور پر نشانات پڑ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ہمارے لیے برکت والی جگہ قرار دیا اور کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ جس کو مقام ابراہیم سے ہم یاد کرتے ہیں کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، وہاں جو ہے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھو، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔
تو ابراہیم علیہ السلام کا امت محمدیہ سے گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے کیا اسباق ہے؟ سب سے پہلا سبق تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو جذبہ اطاعت تھا، غیر معمولی جذبہ اطاعت، غیر معمولی جذبہ اطاعت۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھیں گے تو پوری آزمائشوں سے بھری پڑی ہے، پوری زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر چیز کی قربانی دی، اپنے گھر بار کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا، ہر امتحان میں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہر طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا، لیکن کبھی کسی آزمائش میں، کسی حکم کی تعمیل کرنے میں، کسی حکم کی اطاعت کرنے میں ذرا برابر کوتاہی آپ نے نہیں کی۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی انہیں چن لیا، انہیں اونچا مقام عطا کیا۔ کس لیے؟ کیوں؟ کہا کہ اِذْ قَالَ لَهُ أَسْلِمْ، جب ان سے کہا گیا کہ اطاعت کرو، فرما برداری کرو، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو جذبہ اطاعت تھا، یہ غیر معمولی جذبہ اطاعت تھا۔ اللہ کے ہر حکم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی قربانیاں ابراہیم علیہ السلام سے مانگی، ابراہیم علیہ السلام نے وہ ساری قربانیاں دی۔ اس لیے ہمیں پہلا سبق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ ملتا ہے کہ ہم اپنے نفس کے خواہشات کو قربان کریں، اپنے نفس کے ارمانوں کو قربان کریں۔ یہ دنیا خواہشات اور ارمانوں کو پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا قربانی چاہتی ہے، نفس کی قربانی چاہتی ہے، ارمانوں کی، خواہشات کی قربانی چاہتی ہے۔ اس لیے ہمیں اطاعت الہی میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بننے پائے، چاہے نفس یا خاندانی رسم و رواج یا جو ہے لوگوں کی چاہت، عزت کی چاہت، عہدہ منصب کی چاہت، یہ ساری چیزوں کو قربان کر کے رضا الہی کے لیے ہر وقت اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا، یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے پہلا سبق ہمیں ملتا ہے۔ دوسرا سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں اس راستے پر اپنی اولاد کو چلانے کی فکر کرنا۔ ہم اطاعت کے راستے پر، دین کے راستے پر چل رہے ہیں تو ہماری اولاد کے متعلق بھی فکر کریں کہ کہیں ہماری اولاد بد اخلاق نہ ہو جائے، کہیں ہمارے اولاد کے اخلاق و کردار خراب نہ ہو جائے، کہیں ہمارے اولاد کا ایمان ضائع نہ ہو جائے، کہیں ہمارے اولاد کا عقیدہ نہ جائے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کیا کہا؟ قال ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد میں سے بھی، میری ذریت میں بھی یہ جو ہے یہ مقام عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں پر غور کیجئے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اللہ مجھے نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا، یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنی اولاد کو بلا کر انہوں نے وصیت کی، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی، نصیحت کی کہ دیکھو تمہارا الہ ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے، تمہیں اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں موت آنا چاہیے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ جس عقیدے پر ابراہیم علیہ السلام تھے، جس اطاعت پر ابراہیم علیہ السلام تھے، ابراہیم علیہ السلام نے کوشش کی کہ جو ہے اپنی اولاد کو بھی اس راستے پر چلائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گھر کا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے، گھر کا ذمہ دار ہونے کے ناطے میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی فکر کریں۔ میں دیندار ہو جانا یا گھر کا ذمہ دار دیندار ہو جانا کافی نہیں ہے، اپنی اولاد کے متعلق آپ سے پوچھا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایک دعا پر آپ غور کیجئے، پڑھیے جتنی دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے کی، اپنی ہر دعا میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یاد رکھا۔
کہا کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا۔ غور کریں، غور کریں، آپ اپنی زندگی میں غور کریں، میں اپنی زندگی میں غور کرتا ہوں، کیا ہم نے کبھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کبھی ہم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری اولاد کو شرک سے پاک رکھنا؟ کیا ہم نے کبھی اب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنی اولاد کے لیے نمازوں کی پابند ہونے کے لیے دعا کی؟ ہم بہت مادہ پرست ہو گئے، مادہ پرست ہو گئے۔ جب بھی ہاتھ اٹھتے ہیں اپنی اولاد کے لیے محض دنیا مانگتے ہیں، صرف دنیا میں کامیابی مانگتے ہیں۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق ملتا ہے کہ آپ جب بھی ہاتھ اٹھائیں اپنی اولاد کے لیے، ان کے دین کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کے اخلاق و کردار کے لیے، اور انہیں شرک اور بدعات سے ان کی حفاظت کے لیے ضرور آپ دعا کیجئے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ، رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا، اولاد کے ذریعے آزمایا، اولاد نہیں دی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی اللہ سے، محض اولاد نہیں مانگی، کہا کہ ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اولاد ہو لیکن اولاد نافرمان ہو، اولاد ہو بد کردار ہو، بد اخلاق ہو، ایسی اولاد سے بہتر ہے کہ انسان بے اولاد رہ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، ربی حب لی من الصالحین، پیدائش سے پہلے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے یہ دعا کرتے تھے، ربی حب لی من الصالحین۔ محض اللہ سے جب مانگو تو اولاد مت مانگو، اللہ سے مانگو تو نیک اور صالح اولاد مانگو، کہ ربی حب لی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہم قبولیت اعمال کی فکر کریں، قبولیت اعمال کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا، خانہ کعبہ کی عمارت بنانے کا حکم دیا، سب سے پہلے بانی اور تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہ بحث الگ ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کو کیا فرشتوں نے بنایا یا آدم علیہ السلام نے بنایا، لیکن جب پوری طرح نشانات مٹ گئے تو دوبارہ تعمیر کرنے کا جو حکم دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا، اور کہا کہ اللہ تشرک بی شیئا، کہ یہ گھر، اس کی ایک ایک اینٹ، اس کا ایک ایک پتھر توحید کی بنیاد پر ہونا چاہیے، یہ مرکز التوحید ہونا چاہیے، یہاں سے توحید کی صدائیں بلند ہونا چاہیے۔ اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین، اور یہ گھر پاک و صاف رکھنا چاہیے طواف کرنے والوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زبان پر جو دعائیں جاری تھی، ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اتنا بڑا نیک عمل کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کی کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے، اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے۔ سلف صالحین جب یہ آیت پڑھتے تھے تو کہتے تھے کہ یا خلیل الرحمن وَأَنْتَ تَرْفَعُ قَوَائِمَ الرحمن وَأَنْتَ تَخَافُ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْ، کہ اے خلیل الرحمن، اے اللہ کے دوست، آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، کیا آپ کو بھی یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ آپ کا یہ عمل اللہ قبول نہیں کرے گا؟ کیا آپ کو بھی یہ فکر لاحق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہ عمل قبول نہیں کرے گا؟
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جب ہم نیک عمل کریں، عمل کرنے کے بعد ہمارا کام ختم نہیں ہوا، اس کے بعد اس کی قبولیت کی دعا کریں. چاہے آپ نماز پڑھیں، چاہے آپ قربانی دیں، چاہے آپ روزہ رکھیں، عبادت کریں، کتنا بڑا نیک عمل کریں، اس عمل کے بعد آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ ہمارے اس عمل کو، ہمارے اس نیکی کو قبول فرما لے، کیونکہ تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. اور ایک نبی انسانیت کے حق میں کتنا ہمدرد ہوتا ہے، ایک نبی انسانیت کے حق میں کتنا ہمدرد ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے، الگ بات ہے، اولاد کی خوشخبری دی، اس کے بعد فرشتوں نے کہا کہ اب یہاں سے ہم لوط علیہ السلام کے قوم کے پاس جا رہے ہیں، لوط علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً سمجھا کہ یہ جب فرشتے آئے قوم لوط پر عذاب لے کر آئے ہیں، تو فوراً کہا کہ فلما ذهب الروع ان جاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. ابراہیم علیہ السلام جب فرشتے انسانی شکل میں آئے، اجنبی تھے تو شروع میں ڈر گئے، لیکن جب ڈر چلا گیا، اولاد کی خوشخبری سنائی اور اس کے بعد کہا کہ ہم قوم لوط کے پاس جا رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام یجادلونا فی قوم لوط، قرآن کی اس تعبیر پر غور کیجئے، یجادلونا، کہ ابراہیم علیہ السلام ہم سے لڑنے لگے، جھگڑنے لگے قوم لوط کے بارے میں کہ قوم لوط کو کیسے ہلاک کریں گے، اس میں لوط ہے. لوط علیہ السلام جیسے نیک انسان تھے. ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ قوم لوط کتنی بدترین قوم ہے، قوم لوط کیسے گنہگار قوم ہے، لیکن نبی ایک ہمدرد انسان تھے، چاہتے تھے کہ ان ظالموں کو سدھرنے کا اور ایک موقع دیا جائے. ہر نبی چاہتا ہے کہ قوم اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی رحمت کے مستحق بنے، اللہ کے عذاب سے بچ جائے. سارے انبیاء کی یہی کوشش رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ کیسے تم قوم لوط کو ہلاک کرے گے، ان فیہا لوطا، اس میں لوط ہے. تو فرشتوں نے کہا نحن اعلم بمن فیہا، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس میں کون ہے، لیکن عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے. ہم لوط کو اور لننجینہ واہلہ الا امرأتہ، ہم لوط کو اور اس کے اہل و عیال کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے. کانت من الغابرین. تو ایک نبی، سارے انبیاء بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنی امت کی فکر کیا کرتے تھے کہ میری امت کو کیسے جہنم کی آگ سے میں بچا لوں. اس کے لیے دن رات آپ کوششیں کرتے تھے، دنیا میں بھی، کل آخرت میں بھی. پل صراط پر جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سارے لوگ اس پر گزر رہے ہوں گے، وہاں پر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ میری امت کو بچا لے، اللہ میری امت کو بچا لے. وہاں پر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر ہوگی. تو ایک نبی انسانیت کے حق میں کتنا ہمدرد ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انسانیت کے حق میں کتنے ہمدرد تھے. اس جانب ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہم بھی ہمدرد بنیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک زندگی سے بھی سبق ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے. فرشتے جب ان کے پاس آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ قال قوم منکرون، یہ تو اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہیں. گھر میں بلایا، استقبال کیا، اور فوراً فراغ الی اہلہ فجاء بعجل حنیذ. دوسری جگہ ہے فجاء بعجل سمین، کہ فوراً گھر والوں کی طرف گھر میں گئے اور ایک بچڑا ذبح کر کے بھون کر کے مہمانوں کے سامنے رکھ دیا. حالانکہ قال قوم منکرون، انہیں معلوم ہے کہ یہ اجنبی لوگ ہیں، تو کھانا تیار کر کے لایا سامنے. کھانا نہیں کھا رہے ہیں فرشتے. ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے. فأوجس منهم خیفہ الا تاکلون، کیا تم کھانا نہیں کھاتے؟ وہ کیسے کھائیں گے؟ کھائیں گے بھی کیوں، وہ فرشتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نہیں پہچانے، نبی ہیں، لیکن فرشتے انسانی شکل میں آئے تو ابراہیم علیہ السلام نہیں پہچان سکے. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اکرام کو غیب کا علم نہیں تھا. اگر غیب کا علم ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام
فرشتوں کے سامنے جو ہے کھانا بنا کر نہیں لاتے. قال لا تاکلون فاوجس منهم خیفہ، جب کھانا نہیں کھا رہے تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے. فاوجس منهم خیفہ، ڈر گئے. کیوں ڈر گئے؟ کہ اس زمانے میں اگر مہمان گھر آتے تھے، اگر اچھی نیت سے نہیں آئے، اگر برے ارادے سے آئے تو کھانا نہیں کھاتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے. اجنبی لوگ ہیں، ان کے لیے بھی آپ بچڑا ذبح کر کے بھون کر کے لا کے رکھ دیے. فاوجس منهم. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہم جہاں پر رہ رہے ہیں وہاں پر امن و امان کی دعا کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی تھی، رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا، کہ اے اللہ اس مقام کو تو امن والا مقام بنا دے، اس شہر کو امن والا شہر بنا دے. کیونکہ انسانیت کو کھانے پینے سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے امن کی ضرورت ہے. اگر انسان کی جان محفوظ نہ ہو، انسان کا مال محفوظ نہ ہو، انسان کی عزت و آبرو محفوظ نہ ہو تو انسان صحیح طریقے سے عبادت بھی نہیں کر سکتا ہے. جہاں پر امن و امان نہیں ہے وہاں انسان عبادت بھی نہیں کر سکتا ہے. اس لیے دعا کرنا چاہیے کہ رب اجعل هذا البلد آمنا، کہ اللہ اس شہر کو یا جس مقام میں، جس ملک میں، جس جگہ ہم رہ رہے ہیں وہاں اس ملک میں امن و امان کی ہم کو دعا کرنا ہے. رب اجعل هذا البلد آمنا. ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعا کی تھی حاجر علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو جس مقام پر بسایا وہاں پر دعا کی کہ رب اجعل هذا البلد آمنا. ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا یہ بھی کی تھی، وارزق اہلہ من الثمرات، کہ اے اللہ جو ایمان لائے اس جگہ پر انہیں ایسی روزیاں عطا فرما، پھل عطا فرما. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا برکت، دعا کا ہی نتیجہ ہے کہ آج مکہ مکرمہ جو جہاں پر صحرا ہے، جس جگہ کی زمین میں جو ہے کھجور کے علاوہ کوئی اور درخت اگانے کی صلاحیت نہیں ہے، آج وہاں پر دنیا کی ہر جگہ کا اعلیٰ سے اعلیٰ پھل آپ کو مل جائے گا. حاجی لوگ اتنے حاجی جاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں سارے جو ہے سارے ممالک کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کبھی کسی کو پھل کی کمی نہیں محسوس ہوتی. دعا کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں پھل کھلا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آج مکہ مکرمہ میں ہر قسم کے پھل وہاں پر دستیاب ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے پھل دستیاب ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا یہ بھی ہے کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا یہ بھی کی تھی کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ اے اللہ مجھے جس دن تو بندوں کو اٹھائے گا قیامت کے دن میدان محشر میں مجھے ذلیل مت کرنا. میدان محشر میں دنیا میں آدمی ذلیل ہوتا ہے ایک بستی کے حد تک یا ایک شہر کے حد تک یا ایک دوسرے شہر میں چلے گا اس کو کوئی نہیں پہچانتا، لیکن وہاں کی جو ذلت ہے سب سے بڑی ذلت ہے کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک سارے انسان موجود ہوں گے، سارے مرد و خواتین موجود ہوں گے. اگر وہاں پر اگر کوئی ذلیل ہو گیا تو اس کی ذلت و رسوائی بہت بڑی رسوائی ہوگی. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک جو دعا کی تھی کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، ہم بھی یہ دعا کرتے رہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. اللہ مجھے اس دن جس دن تو بندوں کو اٹھائے گا اس دن مجھے ذلیل مت کرنا، میدان محشر میں مجھے ذلیل مت کرنا. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں کی. ایک دعا یہ بھی تھی وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی کہ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے، میرا دوست ہے. توفنی مسلمہ، مجھے اسلام کی حالت میں موت دے. جب موت آئے تو میں اطاعت و فرما برداری میں تیری اطاعت و فرما برداری میں مشغول ہوں. توفنی مسلمہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مرنے کے بعد
میرا شمار نیک لوگوں کے ساتھ کرنا، مرنے کے بعد مجھے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا، جنت میں نیک لوگوں کی رفاقت اور صحبت نصیب فرما، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ یہ بہت بڑی دعا ہے۔ آدمی چاہے کتنا بھی نیک ہو، کتنا بھی متقی ہو، کتنا بھی پرہیزگار ہو، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی موت ایمان کی حالت میں آئے گی۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی موت اسلام کی حالت میں آئے گی، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایسے کئی واقعات ہیں، وہ موضوع الگ ہے، لیکن ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، توفنی مسلما۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی یہ دعا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہ دعا ہے، والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما دے۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا یہ بھی ہے کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ اے اللہ میرا آنے والے لوگوں میں ذکر خیر عطا فرما، جب لوگ مجھے یاد کریں تو خیر کے ساتھ یاد کریں۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، سورۃ الشعراء آیت نمبر 83، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ آنے والے لوگوں میں جب میرا ذکر ہو، میرا نام آئے تو خیر کے ساتھ لوگ اچھی طرح یاد کریں۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے کام کریں گے، جب آپ کی ذات سے لوگوں کو فائدہ ہو، آپ کی ذات سے، چاہے وہ علمی اعتبار سے ہو، مالی اعتبار سے ہو، چاہے وہ فلاحی اعتبار سے ہو، چاہے وہ رفاہی اعتبار سے ہو، آپ کی ذات سے جب لوگوں کو فائدہ ہوگا تو آپ کے آنے والی نسلیں آپ کو یاد کریں گی۔ حضرت یہ امت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2500 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جو اپنی ذریت، اپنی اولاد کی جو فکر کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت اور رسالت جتنے نبی آئے، جتنے انبیاء آئے، سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے آئے، سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے آئے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ من اکرم الناس، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ باعزت کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتقاہم، جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اس کے متعلق سوال نہیں کر رہے ہیں، لا نسألک عن ھذا، ہم اس کے متعلق نہیں سوال کر رہے ہیں، ہم شخصیت کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یوسف نبی وابن نبی اللہ، کہ یوسف جو نبی ہیں، ان کے باپ بھی نبی ہیں، ان کے دادا بھی نبی ہیں، ان کے پردادا بھی نبی ہیں، یعنی 4 نسلیں تک مسلسل نبوت سلسلہ جاری رہا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پردادا وہ نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام وہ نبی ہیں، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام وہ نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں۔ 4 نسلوں تک مسلسل نبوت و سلسلہ کا جاری رہا، اور اس کے بعد بھی دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، سارے انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ تو انسان کو اپنی اولاد اور ذریت کی فکر کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فکر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت ان کے خاندان میں محصور کر دیا۔ تو بہت سارے اسباق ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی نصیب فرمائے۔ ہر طرح کے شر سے، فتنوں سے، حادثات سے، بیماریوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے، کافروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ ہم پر ایسے حکمرانوں کو مسلط نہ فرما مولا جو ہمارے جذبات کو، ہمارے احساسات کو نہ سمجھے مولا۔ اے اللہ جو امت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے خیر خواہ ہیں، ایسے لوگوں کو ہم پر حکمراں بنا مولا۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما مولا۔ اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا۔
اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی صورت عطا فرما دے مولا۔ اے اللہ ہمیں سے جن کے والدین باحیات ہیں اے اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرما مولا۔ اے اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما مولا۔ اے اللہ جن کے والدین وفات پا چکے ہیں اے اللہ ان کے قبروں کو منور فرما دے مولا۔ اے اللہ ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرما مولا۔ اے اللہ ہمیں جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی کے ذرائع عطا فرما دے مولا۔ اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذابات سے بچا لے مولا۔ اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما مولا۔ اے اللہ سارے عالم اسلام میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، مظلوم ہے، اے اللہ ان مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ خصوصاً فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا۔ اللہ ان کے جان و مال، خواتین، بچوں کی، بوڑھوں کی، ان کے گھروں کی، مساجد کی حفاظت فرما مولا۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔